السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. عقیل صاحب، یہ جو امام کعبہ کا بیان ہے کہ غزہ کی جنگ کو انہوں نے فتنہ اور فساد قرار دیا ہے، تو آپ اس کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے بیان کو کس طرح سے دیکھیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. بہت شکریہ بہن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. اس وقت تو میں جدہ میں نہیں ہوں بلکہ دہلی میں مقیم ہوں. کچھ دنوں کے لیے چھٹی آیا ہوا ہوں، یہاں سے آپ سے مخاطب ہوں. دراصل ایک سوشل میڈیا پر گزشتہ ہفتے سے ویڈیو گشت کر رہی ہے جس میں یہ جو بہن نے بیان کیا ہے، لکھا گیا ہے کہ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس کا فتویٰ ہے غزہ کی جنگ فتنہ اور فساد ہے، تمام مسلمان اس سے دور رہیں، مسلمانوں پر اپنے حکمرانوں بادشاہ محمد بن سلمان کی پیروی ضروری اور لازم ہے. یہ جھوٹ پر مبنی پیغام ہے دوستو، بھائیوں اور بہنوں. کی سچائی کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. یہاں جو دجل و فریب کرتے ہیں یا سعودی عرب سے حسد اور بغض رکھتے ہیں اور سعودی عرب کی چھوی کو یا ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہر اچھے کام میں برائی پیدا کر کے لوگوں کو سعودی عرب کے خلاف اکسانے کی یہ ناکام کوشش ہے. اس پیغام کو ہی اگر آپ بہن دیکھ لیتی آج 2023 میں، جبکہ ہم نومبر کی 10 تاریخ ہے آج غالباً، تو اس آج کے تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بادشاہ محمد بن سلمان. بادشاہ محمد بن سلمان نہیں ہے دوستو، بھائیوں اور بہنوں. سعودی عرب کا بادشاہ خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبد العزیز ہیں، اور محمد بن سلمان ان کے فرزند ہیں جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان ان کے کراؤن پرنس ہیں اور وہ نائب ہے ان کی بادشاہ کے. تو پہلی بات، اگر آپ اس پیغام کو یہی دیکھ کر آنکھیں کھول کر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا جھوٹ پر مبنی ہے. جب سعودی عرب کے بادشاہی کا نام اس شخص کو نہیں پتا تو نہ جانے کون کون سے دجل و فریب سے یہ لوگوں کو زہر آلود کر رہا ہوگا. بنیادی بات نمبر 1. نمبر 2، اس پیغام میں دراصل سعودی عرب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خانہ کعبہ کے امام شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کی 2 مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر، ان کے ٹکڑوں کو جوڑ کر مختصر ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے فلسطین میں جاری جنگ کو فتنہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس فتنے سے مسلمان دور رہیں. یعنی اس ویڈیو کے ذریعے دراصل لوگوں کو بدگمان کرنا، لوگوں کے دلوں میں جھوٹا پیغام پہنچا کر ان کے ذہنوں کو پریشان کرنا. یہ سوشل میڈیا کی، اس کو کہہ لیجئے خوبصورتی کہہ لیجئے یا بدنصیبی کہہ لیجئے، کہ ہم تو جو بھی ہمارے پاس آتا ہے بغیر کسی تحقیق کے ہم اس کو آمنا اور صدقنا کر کے اس پر قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ قصہ یہ ہے، اس کی مکمل ویڈیو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. دراصل اگر میں شیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز آپ کو سناؤں تو اس پر کاپی رائٹ ہوتے ہیں حرمین شریفین کی آواز سے. سعودی عرب کے امام کعبہ جو شیخ عبد الرحمن سدیس ہیں، وہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کی مساجد کے وہ سپریم اتھارٹی ہیں، اور پوری دنیا میں وہ اپنے اعتدال اور اس انصاف پسندی، جو ان کے جو خطبات ہوتے ہیں یا ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں، وہ معتدل مزاج ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پسند بھی کیے جاتے ہیں. انہوں نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے، جو کہ اس پرفتن دور میں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے غزہ کے ساتھ، تاکہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کی پالیسیز سے آپ ناواقف رہیں، اس لیے یہ پیغام آپ تک دیا گیا ہے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. سماحت شیخ شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ نے فرمایا ہے کہ واجبنا نحو اخواننا فی فلسطین، کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اپیل بھی کریں، اور وہ اپیل خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبد العزیز کی جانب سے ہوئی ہے. اور سعودی عرب کی قیادت نے ایک منصفانہ انداز میں، معتدل انداز میں، جو کہ پوری دنیا آج ایک گلوبل سوشل میڈیا نے اسے گاؤں کی طریقے سے جوڑ کر رکھ دیا ہے، تو جس طریقے سے سعودی عرب کے حکمران نے اپیل کی ہے، شیخ عبد الرحمن سدیس ہوں یا وہاں کے مفتی اعلیٰ ہوں، وہ سب کے سب علماء اور مشائخ وہاں کے حکمرانوں کی اس منصفانہ انداز کی
بہت ہی سراہتے ہیں اور اس کو پذیرائی بھی حاصل ہو رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اسے پذیرائی، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ صرف وہ لوگ جو کہ حقد یا بغض اور عداوت یا دشمنی رکھتے ہیں اور سعودی عرب کے مزاج کو، وہ اس پر امن شہر کو یا پر امن سعودی عرب کی حکومت کو، جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی قائدانہ صلاحیت رکھتی ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بیان میں انہوں نے، شیخ عبد الرحمن سدیس نے فرمایا ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ہر طریقے سے غزہ کے یا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، اور خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز نے جو اپیل کی ہے اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اور قائدانہ صلاحیت جو کہ پوری دنیا کے لوگ محمد بن سلمان اور دوسرے جو آج کے بڑے چمکتے ہوئے لیڈر ہیں، یہ جن کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاند پر یا آسمان پر تھوکو گے تو تھوک آپ ہی کے اوپر آ کے لگے گا دوستو۔ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ کہ میں نے بتایا نا کہ شاہ سلمان خادم الحرمین شریفین جو ہیں، شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وہ بادشاہ ہیں، اور اس پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان بادشاہ ہے۔ پہلی بات تو یہی جھوٹی ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس نے اس میں اسے فتنے کا لفظ نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ظلم اور زیادتی کے خلاف ان قائدین کی سرپرستی میں متحد ہو کر، سب سے پہلی بات ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ظالموں کو اللہ رب العالمین سزا دے، انہیں ہدایت سے نوازے، اور جو لوگ سعودی عرب کے مزاج سے واقف ہیں، وہ سعودی عرب کی قائدانہ صلاحیتوں سے بھی واقف ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کہ اس خطے میں جو فیصلے لیے جا رہے ہیں انہیں سنجیدگی سے سنیں، اور ان کے لیے کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ کے دعا ہی کریں۔ انہوں نے اپنے خطبے میں یہ بھی کہا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے بھی ہم ایک جسم کی مانند ہے امت، اور جہاں جہاں جب جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے، تو ہم ان کی تکلیف کو ویسے ہی محسوس کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچی ہو۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ پیغام جو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے کہ امام کعبہ نے یہ کہا ہے کہ یہ غزہ کی جنگ فتنہ اور فساد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایسے پیغامات کو آپ تک وہ لوگ پہنچا رہے ہیں جو کہ سعودی عرب کے دشمن ہیں، امن اور سلامتی کے دشمن ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تو آپ سچوں کے ساتھ رہیں گے، نور ٹی وی کا حصہ بنیے، اور نور ٹی وی آپ کو ان جھوٹوں سے دور رکھتے ہوئے جھوٹوں کو بے نقاب کرتا رہے گا اور سچائی سے آپ کو جوڑتا رہے گا۔ اس شیخ عبد الرحمن سدیس کے خطبہ کی جو ایکچوئل ویڈیو ہے وہ میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پیش کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔